السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچی بات۔ میں ہوں آصف سرگانی۔ سعودی عرب میں ہر سال 23 ستمبر کو قومی یوم سعودی عرب کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن 1932 میں شاہ عبدالعزیز عبدالرحمن آل سعود کے ذریعے مملکت سعودی عرب کے قیام کی مناسبت سے یوم تأسیس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سعودی حکومت اور عوام کی طرف سے اس دن مختلف روایتی تہوار اور تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سڑکوں اور عمارتوں کو سعودی پرچموں سے سجایا جاتا ہے اور لوگ سبز اور سفید لباس زیب تن کرتے ہیں۔ مملکت کو سبز اور سفید سعودی غباروں سے سجایا جاتا ہے۔ 23 ستمبر کو مملکت سعودی عرب کے قومی دن کے طور پر منانے کا فیصلہ ممتاز سعودی فرمانبردار شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود کے دور میں اگست 1965 میں ان کی طرف سے جاری کردہ ایک شاہی فرمان کے تحت کیا گیا، اور اسی سال ستمبر 23 کو پہلی بار یہ دن باقاعدہ سرکاری طور پر منایا گیا۔ موجودہ سعودی حکومت شاہ سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کو جدید اسلامی ریاست بنانے کے خواہاں ہیں۔ ورژن 2030 کے تحت شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے تیل پر انحصار کم کرنے کے لیے اقتصادی اور سماجی صلاحیت اور سیاحت و ثقافت سماجی سمیت مختلف شعبوں میں اصلاحات کے لیے اقدام کیے ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد مملکت سعودی عرب کو ایک جدید اسلامی ریاست کے طور پر پیش کرنا، بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے نئے موقع پیدا کرنا، خواتین کو بااختیار بنانا اور مختلف تربیتی، تجارتی، سیاحتی منصوبوں کے ذریعے بین الاقوامی برادری میں سعودی عرب کا امیج بہتر بنانا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے بھی سعودی حکمرانوں کا قائدانہ کردار، بلاخصوص مختلف ممالک پر اسرائیلی بلا اشتعال حملوں اور اہل غزہ کو اپنی سرزمین سے جبری رخصتی کے حوالے سے امریکی صہیونی نظام کے خلاف سعودی عرب نے مسلسل جرأت مندانہ موقف پیش کیا ہے، اور وہ آج بھی اپنے اس موقع پر منصوبہ کے ساتھ قائم ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ عالمی شہرت یافتہ سعودی حکمران شاہ فیصل بن عبدالعزیز مرحوم تو برملا پاکستان کو اپنا ملک اور اسلام کا قلعہ قرار دیتے تھے۔ جب مشرق پاکستان بنگلہ دیش بنا تو شاہ فیصل شہید ہی تھے، جو دھاڑے مار مار کر روتے تھے اور فرماتے تھے، آج میرا کوئی بیٹا حلال ہو جاتا تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا پاکستان کے ٹوٹنے کا ہوا ہے۔ 1998 جب پاکستان نے بھارتی ایٹمی دھماکوں کے جواب میں ایٹمی دھماکے کیے تو سعودی عرب کے عوام بھی خوش سے اچھلتے نعرے تکبیر بلند کرتے رہے، گویا کہ وہ خود ایٹمی طاقت بن گئے ہوں۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد امریکہ دیگر ممالک نے پاکستان پر معاشی پابندیاں لگائیں تو سعودی عرب نے پاکستان کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور عرصہ دراز تک پاکستان کو مفت تیل فراہم کرتے رہے۔ پاکستان اور اہل پاکستان پر جب بھی کڑا وقت آیا، سعودی عرب نے پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ 2014 میں پاکستان کو سعودی عرب کی طرف سے $1.5 ارب امداد ملی، جس سے پاکستان معیشت اور کرنسی کو سہارا ملا اور $112 سے $98 پر آ گیا۔ سعودی ولی عہد کے فروری 2019 میں دورہ پاکستان کے موقع پر $20 ارب کے منصوبے پر دستخط ہوئے۔ سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم پاکستان کی درخواست پر انہیں 2117 پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا، جو مختلف معمولی نوعیت کے مقدمات میں سعودیہ جیل میں قید تھے۔ اسی طرح شاہ سلمان ریلیف فنڈ کی جانب سے دی گئی موقع پر پاکستان کی فوری مدد کی گئی۔ 2022 کے تباہ کن سیلاب متاثرین کے لیے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر سعودی عوام نے دل کھول کر عطیات دیے اور سیلاب متاثرین کی بحالی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے 420 ٹن امدادی سامان زلزلے متاثرین میں تقسیم کیا۔ گزشتہ سال اکتوبر کا مہینہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے بہت اہم حامل رہا۔
4 اکتوبر 2024 کو ملیشین وزیر اعظم ابراہیم وفد کے ہمراہ دورہ پاکستان پر تشریف لائے۔ 10 تا 12 اکتوبر 2024 کو سعودی وزیر سرمایہ کاری شیخ خالد بن عبدالعزیز 130 ارکان پر مشتمل اعلیٰ سطح سرمایہ کاری وفد کے ہمراہ پاکستان آئے اور دونوں برادر ملکوں کے درمیان باہمی تجارت اور تعمیر و ترقی کے متعدد منصوبوں پر دستخط ہوئے۔ اسی طرح 13 اکتوبر 2024 کو تعطیل کے باوجود چائنا ایشیا انکم ڈیولپمنٹ کے ایک وفد نے بھی پاکستان کے سرمایہ کاروں کے ساتھ پاکستان میں جوائنٹ فرنیچر اور سرمایہ کاری کے لیے فنڈز ہاؤس میں B2B ملاقاتیں کی، جبکہ 15 اور 16 اکتوبر 2024 کو SCO سمٹ کے موقع پر چین، روس اور ایران کے سربراہان مملکت سمیت 7 وزیر اعظم، ایک نائب صدر اور 12 سمیت شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے ممبر ممالک کے وزیر خارجہ نے SCO اجلاس میں شرکت کی اور ان تقریبات کے انعقاد سے عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت تاثر ابھرا۔ غیر ملکی وفد پر مشتمل موضوع بلا افراد بلاخصوص سعودی وزیر سرمایہ کاری اور ان کے وفد کی سرگرمیوں کی پوری دنیا کی میڈیا میں نہایت اہمیت دی گئی۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری شیخ خالد بن عبدالعزیز کی قیادت میں آنے والے سرمایہ کاروں وفد نے پاکستان میں مجموعی طور پر $5 ارب کی سرمایہ کاری کا اعادہ کیا۔ سعودی عرب نے پاکستان کے سونے اور تانبے کے بیرک گولڈ ریکورڈ منصوبے میں 15% شیئر خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ اس کے علاوہ گوادر میں سعودی آئل کمپنی آرگینل کے ساتھ آئل ریفائنری کے جوائنٹ وزٹر بھی مذاکرات کیے۔ وفاقی سطح پر بھی پاک سعودی تعلقات بلندی کی نئی سطحوں کو چھو رہے ہیں، جو آنے والے دنوں میں مزید منصوبوں اور مستحکم ہوں گے۔ پاک فوج کی ایک قابل ذکر تعداد حرمین شریف کی حفاظت کے لیے پیش نظر ہمیشہ سعودی عرب میں مقیم رہے، جبکہ افواج پاکستان کی طرف سے سعودی عرب کی تربیت کا سلسلہ بھی عرصہ دراز سے جاری ہے۔ سعودی عرب کی قیادت میں کم و بیش 40 اسلامی ممالک کے عسکری اتحاد کی قیادت بھی روز اول یعنی دسمبر 2025 سے ہی پاکستان کے پاس ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔